اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 22واں سپارہ سورت یاسین۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ غالب مہربان نے نازل کیا تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو نہیں بتایا گیا ان کو بتا دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں اکثر پر بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے سر پھنسے ہیں، اور ہم نے ان کے اوپر اور آگے اور پیچھے دیوار بنا دی ہے، پھر بھی ان پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو خود غائبانہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو، معافی کا خواہش مند ہو، تو اس کو بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ان کے نشان پیچھے رہ گئے۔ ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان کے گاؤں والوں کا قصہ بناؤ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے، انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، تیسرے سے مدد دی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف صاف پیغام دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ ہوگے سنسار کر دیں گے اور تم کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بد نصیبی تمہارے ساتھ ہے کیا، اس لیے کہ تم نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا کہنے لگا، ہے میری قوم، اللہ کے پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے کچھ مانگتے نہیں، سیدھے رستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور الہ بنا لوں؟ اگر میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو کوئی ان کی سفارش مجھے فائدہ نہ دے، اگر نہ مجھے وہ چھڑا سکیں، تب تو میں سیدھا گمراہ ہو گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، سو میری بات مان لو۔ حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتہ ہو کہ اللہ کا میسج دینے والوں کو اللہ کس طرح کا بدلہ دیتا ہے، کہ اللہ مجھ کو بخش دیا اور عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہ اتارا، نام اتارنے والے تھے سو وہ صرف ایک چنگاڑ تھی، سو وہ بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس، ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس سے مذاق کرتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ زندہ کرتے ہیں، اس سے اناج اگاتے ہیں، پھر اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں سے کھجور انگور کے باغ پیدا کیے، چشمے جاری کیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، تو پھر کیوں شکر نہیں کرتے وہ لوگ۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین میں ہر طرح کی چیز پیدا کی، خود ان کی اور جن چیزوں کو ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ وقت پر چلتا رہتا ہے۔ غالب دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ جو
چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نہ تو سورج ہی ہو سکتا ہے چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو، نہ رہائی پا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے ایک مدت تک کے فائدے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ مذاق کرتے منہ پھیر لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں بھلا ہم لوگوں کو کیوں کھلائیں، جو اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، وہ سری گمراہی میں غلطی پر ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ تو ایک چنگاڑ کے منتظر ہیں جب ان کو اس حال میں کہ جھگڑ رہے ہوں گے آپ پکڑے گا، پھر نہ تو وصیت کر سکیں نہ گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہمیں ہمارے خوابگاہوں نے کس نے جگا اٹھایا، یہی تو وعدہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، صرف ایک زور کی آواز ہونا ہوگی، سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ اہل جنت اس روز عیش میں ہوں گے اور سکھ سکون میں وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے جو چاہیں گے۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام، اور گناہ گارو تم الگ ہو جو اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کیا، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہی دوزخ ہے جس کی تمہیں خبر دی تھی، جو تم کفر کرتے رہے، اس کے بدلے آج داخل ہو جو آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ رستے کو دوڑے نہ دیکھ سکیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں۔ جس کو ہم نے بڑی عمر دی تو اسے خلقت میں بوڑھا کر دیا، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کی شان ہے، یہ تو محض صاف نصیحت ہے، قرآن وحی، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہے ہدایت کا رستہ دکھائے۔ کافروں پر بات پوری ہوگی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دی اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں جو یہ شکر نہیں کرتے، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے ہیں، شاید کہ ان کو مدد دیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، نہ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کی فوج ہو کر جمع ہوں گے، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کریں، یہ جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا، ہمارے بارے میں مثالیں کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہ زندہ کرے گا جس کو ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ سب قسم کے پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ نکالتے ہو، بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟
وہ تو بڑا پیدا کرنے والا، بڑا علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے، ہو جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ صافت 23 سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، جب جما کر، پھر ڈانٹنے والوں کی، جڑ کر، پھر ذکر پڑھنے والوں کی، کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمان زمین جو چیزیں ہیں سب کا مالک اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک۔ بے شک ہم ان آسمان دنیا کو ستاروں سے بہت خوبصورت کیا اور ہر چیز، ہر شیطان سر کا سے اس کو محفوظ رکھا اور اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں۔ ہر طرف سے آگ پھینکی جاتی ہے نکال دینے کو، اور ان کے لیے عذاب ہمیشہ کا۔ ہاں جو کوئی چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا آگ کا گولا پیچھے لگتا ہے، تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے، جتنی ہلکت ہم نے پانی سے ان کے نہیں، ہم چپکنے والے گارے سے بنایا۔ تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق کرتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سری جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں، کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ پہلے کہہ دو کہ ہاں تم سب کو ذلیل ہو کر حاضر ہونا ہوگا۔ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے شامند، یہ تو جزا کا دن ہے، فیصلے کا دن، جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے جمع کریں گے اللہ کے سوا، پھر ان کو دوزخ کے رستے پر چلائیں گے اور ان کو ٹھرائے رکھو کہ ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ تو تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہوگے، ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے، کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں بائیں سے آتے تھے؟ وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود سرکش تھے۔ سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم ذلیل ہوں گے، اور ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ تھے۔ پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اور ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو غرور کرتے، کہتے تھے بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی بات مان لیں، اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے پیغمبروں کو سچ کہتے، اور بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھو گے، تو تم کو بدلہ ویسے ہی ملے گا جو تم کام کرتے تھے۔ مگر جو اللہ بندوں کو خاص ہے یہی لوگ ہیں جن کو روزی مقرر ہے میووں، اور ان کا آزاد کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر شراب لطیف کے جام ان میں دور چل رہے ہوں گے، جو رنگ کی سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ ان کے لیے درد سر اور نہ ان سے متوالے ہوں گے۔ ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی، گویا کہ محفوظ انڈے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے، ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، کہتا تھا کہ بھلا تم بھی یقین کرنے والے ہو، بھلا جب ہم مر گئے مٹی ہو گئے تو زندہ بدلہ دیا جائے گا؟ کہنے لگا بھلا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ دیکھے گا تو دوزخ کے درمیان دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی تباہ کر دینے والا تھا۔
اگر میرا پروردگار مہربانی نہ کرتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ اس دوزخ میں ہوتا۔ کیا ہم مرنے والے نہیں؟ ہاں، پہلی بار مرنا، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ بھلا یہ مہمان نوازی اچھی ہے؟ طور کا درخت ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے اگتا ہے، اس کے خوشے ایسے جیسے شیطانوں کے سر۔ سو وہ اس میں کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے، پھر اس کے ساتھ گرم پانی پلایا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹنا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ دیکھا تو ان کے پیچھے ہی دوڑے گئے، اور ان میں سے زیادہ بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے، اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے۔ سو دیکھ لو کہ جن کو متنبع کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ہاں، اللہ کے بندے خاص، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو ہم اچھا قبول کرنے والے، سننے والے، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچایا، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خاص کیا۔ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام، نیکوکاروں کو ہم بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، انہی کے پیرو ابراہیم تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس پاک دل لے کر، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کن چیزوں کو پوجتے ہو، کیوں جھوٹ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا اور کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر گئے، پھر ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بولتے نہیں؟ پھر ان کو دانے ہاتھ سے مارنا شروع کیا تو وہ ان کے پاس دوڑے آئے۔ انہوں نے کہا تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس میں آگ کا ڈھیر ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی۔ ہم نے انہیں زیر کر دیا اور بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، مجھے رستہ دکھائے گا، پروردگار مجھے عطا فرما سعادت مندوں میں سے۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب دیکھا، تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا خیر چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی، نبی نیکوکاروں میں سے، اور ہم نے ان پر اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی اور برے بھی اور ظالم بھی، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت بہت بڑی سے نجات دی، اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے، اور ان دونوں کو کتاب وحی واضح عنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔